بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق رفیق سے اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق سے آج ہم پھر یوم عاشور کے بعد ایک مرتبہ پھر اللہ کی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے آج ہمیں اس نے پھر یہاں مجتمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پہ آنا، یہاں سے جانا اور یہاں مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج 11 محرم الحرام ہے اور یوم عاشور تو گزر چکا، مگر ابھی تک امام علی مقام کا لاشا اور ان کے جو اصحاب ہیں شہدائے کربلا وہ ابھی تک اسی ریت پہ پڑے ہوئے ہیں، ابھی دفنایا نہیں گیا۔ سر انور لے جایا جا رہا ہے، وہ بھی ابھی راستے میں ہے، لیکن آپ کا جو جسم مبارک ہے، جو تن ہے آپ کا اور آپ کے اصحاب، وہ ابھی تک اسی طرح کرب و بلا کی تپتی ہوئی ریت کے اندر ابھی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا احکام الراہ کا بیان۔ آج کیا تاریخ ہے انگریزی کی؟ اچھا جی، لاسٹ ٹائم 9 محرم کو ہم نے حصۃ التجوید میں کیا پڑھا تھا، کچھ یاد ہے جی؟ درجات و کیفیات کا بیان، ٹھیک ہے، کیفیات قرآن کا بیان۔ تو رفتار کے اعتبار سے کتنے طریقے ہیں؟ شاباش، کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، قرات بالحدر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، حدر کیا ہوتی ہے؟ حدر کے ساتھ پڑھنا میں نے بتایا تھا کہ ترتیل اور حدر کیا ہوتا ہے، اس کی اگزامپل کیا ہے؟ میں نے مثالوں کے ساتھ وضاحت کی تھی نا۔ دیکھ کر تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، ویسے بتائیں۔ حدر کیا ہے؟ جیسے نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے، تیز تیز پڑھنا۔ اور ترتیل کیا ہے؟ مثلا اس کی مثال پروگرامز کے شروع میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس کو کبھی یوں کبھی یوں، بکری کی طرح نہ کریں، انسان کی طرح بتائیں، یا یوں یا یوں۔ اول تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، زبان کا استعمال کرنا چاہیے نا۔ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے وہ موقع محل کی نسبت سے ہوتی ہے، اور جب کی جائے تو ہم یہ انفارمل باڈی لینگویج ہے، یہاں پر فارمل باڈی لینگویج آپ یوز کریں گے۔ جی اب بتائیے، اونچی بولیں۔ کس کے شروع میں؟ پروگرامز کے شروع میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب تو کوئی ایسا پروگرام ہو نا جو خاص طور پر یونیورسٹیز کالجز کے اندر ہوتے ہیں، کانسرٹس ہوتے ہیں،
ان میں بھی بدقسمتی یہ ہے کہ تلاوت سے آغاز کیا جاتا ہے اور فخریہ انداز سے ہم تلاوت جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ اچھا، دونوں کی درمیانی جو ہوگی ترتیل اور حدر کی جو درمیانی رفتار ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ تدویر۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بولیے۔ کچھ نہیں پڑھا آپ نے؟ ہاں، نماز پنجگانہ کے اندر جو آپ امام صاحب قرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، را کو پڑھنے کے طریقے، را کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے ہیں۔ جو پہلا طریقہ ہے، را کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ساتھ ساتھ لکھ لیں۔ یا را کو پڑھنے کی حالتیں کہہ سکتے ہیں، دو حالتیں۔ اب جو پہلا طریقہ یا پہلی حالت ہے وہ ہے را مفخم، اور جو دوسری ہے وہ ہے را مرکک۔ یہ دونوں الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے لفظ اللہ یا اللہم کا بیان پڑھا تھا، اس میں یہ دونوں ٹرمز جو ہے نا وہ یوز ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ٹرمز یوز ہو گئی تھی۔ مفخم کا معنی کیا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا، پر کر کے پڑھنا، منہ بھر کے پڑھنا۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مرکک ہے، ٹھیک ہے۔ باریک پڑھنا، ترکیب کے ساتھ پڑھنا، تفخیم کے ساتھ نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، منہ بھر کے نہ پڑھنا، وہ مرکک ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے را جو پہلا ہے وہ آپ کا را مفخمہ کا بیان۔ اب یہ مفخمہ میں نے ایڈجیکٹو بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا؟ ایڈجیکٹو۔ وہ ناؤن تھا، یہ ایڈجیکٹو ہے۔ ایسی را جو مفخم پڑھی جائے وہ را مفخمہ کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ جیسے آپ نے 7 حروف پڑھے تھے، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، خصہ، ضبط، قز، یہ ہر حال میں مفخم پڑھے جاتے ہیں، موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ یاد ہے یا نہیں یاد؟ جن کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا نہیں؟ نہیں میڈم، یہ کلکلا والے نہیں ہیں، لازمی نہیں کہ میں ہر دفعہ غلط ہی بولوں۔ وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، کلکلا والے 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ را مفخمہ کا بیان آج ہم پڑھیں۔ اس کے 8 طریقے ہیں، 8 طرح سے 8 شرائط ہوں تو یہ موٹی پڑی جائے گی۔ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ را مخفم پڑھنے کی حالتیں کتنی ہیں؟ 8 ہیں۔ آج 4 میں آپ کو دوں گا، جیسے ابھی آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں۔ اب اوپر یہ ماننا آگے، اس کو آپ الف کہہ لیں۔ را پر جب فتحہ ہوگی تو را ہمیشہ
موٹی پڑھی جائے گی. پہلی حالت مفخم پڑھنے کی یہ ہے. اس کی مثالیں بھی لکھ لیں. دوسری لکھتے ہیں. الف کے بعد کیا ڈالیں؟ با. وا. ہوگا تو ہمیشہ موٹی پڑھی جائے گی. جیسے جیم کے بعد کیا ڈالیں؟ کیوں الف با کے بعد تا نہیں آتا؟ اردو میں بھی الف کے بعد بے کے بعد پے آتا ہے. پھر تو سب سے پہلے الف مد آنا چاہیے تھا. کیوں بھی یہ ترتیب نہیں بنتی؟ یہ کہہ رہی الف کے بعد با کے بعد جیم آ گیا. یہ بیچ میں سے تا بھی کھا گئی، سا بھی کھا گئی. کیا آنا چاہیے بھئی؟ ترتیب کے لحاظ سے الف ہے، بے ہے، با ہے، پھر تا. یہ کہتی ہیں جیم آنا چاہیے. بھئی ویسے الف کے بعد با کے بعد تا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. تو پھر جیسے ہم نمبر کرتے ہیں 1 ہے 2 ہے تو 2 کے بعد 3 آئے گا نا. اب یہ کہہ دیں کہ 5 آئے گا، 3 اور 4 کہاں چلا گیا؟ سوچنے والی بات تو ہے نا. تو ہم کیوں نہیں تا کیوں نہیں ڈال سکتے؟ ویسے تا ڈالا جا سکتا ہے، حرج کوئی نہیں ہے، حرج کوئی نہیں ہے. لیکن یہ علم الاعداد، کیا اعداد، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کا باقاعدہ علم عطا کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، علم الاعداد. ٹھیک ہے، پھر یہ آگے چلتا رہا. ٹھیک ہے، اور اولیاء صلحاء امت جو ہیں ان کے پاس بھی علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو روحانی علاج کیا جاتا ہے اس میں ان کا بڑا عمل دخل ہے. روحانی علاج، ٹھیک ہے، اس میں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر حرف جو ہوتا ہے جیسے الف ہے، با ہے، تا ہے، فا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے جیم، ہا، خا، یا تک ہر حرف کے کچھ اعداد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عدد کی جمع اعداد، نمبرز ہوتے ہیں، نیومیرک ویلیو ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ نیومیرک ویلیو. اس طرح جلدی آپ سمجھ جائیں گے. نیومیریکل میتھمیٹیکل ایک ویلیو ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 سے لے کر سو آن ورڈس. ٹھیک ہے، کئی تھاؤزنڈس تک جو ہے نا وہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہاں ٹائم نہیں ہے. جب وہ بابا گرو نانک کا فارمولہ آپ کو سمجھائیں گے نا تو اس وقت بتائیں گے. جی یاد ہے سارے کہ الف کے کتنے، با کے کتنے ہیں، یا تک جو ہے نا وہ. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کو یاد دہانی کے لیے بیسیکلی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح لکھیں اور اسی طرح پڑھیں. بورڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں نا پیپر جب آتا ہے تو اس میں بھی ایسی ترتیب ہوتی ہے. الف ہے، با ہے، جیم ہے، دال ہے. ٹھیک ہے، پھر ہا آ جاتا ہے، واو آ جاتا ہے، زا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کاف آتا ہے، لام آتا ہے، میم آتا ہے، نون آتا ہے، قاف، را، شین، تا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو وہ یاد دہانی کے لیے نا کچھ مجموعہ بنا دیا ہے. جیسے آپ اکثر جیسے حروف مستعلیہ کا میں نے ذکر کیا تھا تو اس کو 3 اس کی پارٹیشن کر دی. ایک غصہ،
پھر داغتن اور پھر کز. تو آپ کو یہی عادت خصہ خار سواد آپ کے ذہن میں آ جائے گا. داغتن کے ساتھ دواد ہے، غین ہے، تو آ جائے گا. اور کز کے ساتھ آپ کے پاس قوف اور زوا آ جائے گا. ویسے بعض اوقات یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی ذہن سے اسکپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح پھر انہوں نے کیا کیا کہ پہلے کا نام دے دیا ابجد. اب الف با جیم دال، پھر کہہ دیا حوض ہا واو زا. ٹھیک ہے، پھر کہہ دیا ہوتی ہا وا یا. اسی طرح کالی من، پھر کرشت آگے تھا. تو وہ ہم اسی ترتیب سے لکھ لیتے ہیں. تو یہ اب دلیل سامنے آ گئی. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عرف عام میں چل رہا ہے، اگر میں یہ تا بھی دے دوں تو غلط تب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ایک چیز چل رہی ہو اس کو فالو کر لینا چاہیے. اچھا جی، تیسری جو حالت ہے را کو مفخم پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ را جو ہے ساکن ہو اور اس کا ماقب مفتوح ہو. اسی طرح دال پہ آ جائیں تو اس کا تھوڑا اپوزٹ بن جائے گا. ابھی ابجد بھی پورا بن گیا. ٹھیک ہے، را ساکن ہو اور اس کا ما قبل شاباش مضمون. ٹھیک ہے، پھر بھی پر پڑی جائے گی. اس کی ایگزامپلس لکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لو. اچھا، اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے را مفخم پڑھنے کی جو پہلی کنڈیشن ہے، پہلی حالت ہے، وہ یہ ہے را پر جب فتح ہو، یعنی را مفتوح ہو. را کیا ہو؟ یا اس کے اوپر نصب ہو. را کیا بن جائے گی؟ منصوب. تو پھر ہمیشہ پر پڑی جائے گی، ہمیشہ موٹی پڑی، ہمیشہ منہ بھر کے. جیسے یہ را ہے نا، اس کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے، یہ والی. اور یہ مفتوح ہوگی، یہ نصب ہے تو منصوب ہوگی. اب اس کو ربن نہیں پڑھیں گے، ربن بولیے، ربن شاباش. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ را دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی فتح آ گئی. ٹھیک ہے، یہ مفتوح بن گئی. ٹھیک ہے، یہ نصب ہے تو منصوب بن گئی. رحیم نہیں پڑھیں گے، رحیم بولیے. ہاں، منہ بھر کے رحیم بولیے. اسی طرح ہم نے کہا را پر جب ضمہ ہوگا، یعنی کہ اس کے اوپر رفع آ جائے، ٹھیک ہے، وہ مرفوع ہو جائے یا مضموم ہو جائے، اس صورت میں موٹی. 14واں پارہ آپ کا یہیں سے شروع ہوتا ہے نا، 14واں جو پارٹ آف دا ہولی قرآن ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے روبا ما، اس کو روبا ما نہیں بلکہ روبا ما کیوں پڑھیں گے؟ کہ را کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے. ٹھیک ہے، پیش نہیں بولنا، مضموم ہوگی. یا رفع ہے تو مرفوع ہوگی. اسی طرح اس را کو دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ ضمہ ہے، مضموم ہوگی. یا رفع کہیں گے تو یہ مرفوع ہوگی. تو اس کو بھی اب آپ پر کر کے پڑھیں گے. اب اس کو نصر اللہ نہیں پڑھیں گے، نصر اللہ بولیے. ہاں، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد. اسی طرح ہم نے کہا کہ را ساکن ہو. اب یہاں پر دیکھیں کہ را پر نہ فتح ہے، نہ ضمہ ہے، نہ کسرہ ہے، اس کے نیچے ساکن ہے. ہم نے پھر ما قبل کو دیکھنا ہے کہ را کیسے پڑھنی ہے. تو ما قبل کیا ہے؟ الف ہے. ما قبل کیا ہے؟ الف ہے، حمزہ ہے. ہاں، الف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب الف ہم نے کہا مفتوح ہو، ہے مفتوح یہ نہیں. اب بھی را کو ارسالہ نہیں، اور سالہ بولیے، اور سالہ ارسال کرنا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں بھی را ساکن ہے. اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے. ہم جو ما قبل حرف ہے اس کو دیکھ لیں گے، وہ یا ہے، اس کے اوپر ضمہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب بھی را کو
یر نہیں پڑھیں گے، یرزقون، بولیے شاباش. یہ 4 حالتیں سمجھ آ گئی. اب قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی راہ آئے کل 8 حالتیں ہیں مفخم پڑھنے کی، بقیہ 4 ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائیں اچھی طرح اور آپ ان کی پریکٹس، ان کو پریکٹس میں لے آئیں. کیونکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اگا دوڑ اور پیچھا چھوڑ، وہ والا حساب جو ہے نا مجھے فیل ہو رہا ہے. اس لیے اب میں نے اسٹریٹجی یہ اختیار کی، ورنہ یہ ایک لیسن میں نے کبھی بھی 16 سالوں میں اس کو 2 لیسنز میں نہیں پڑھایا. یہ میں فرسٹ ٹائم را کو پڑھنے کے جو طریقے ہیں، مفخم کو ایک دفعہ پڑھایا ہے اور مرکب کو مکس نہیں کیا، اس کو ایک لیسن میں پڑھایا ہے. لیکن اب یہ 3 لیسن میں چلا جائے گا، مفخم 2 حصوں میں اور مرکب ایک ہی میں، کیونکہ اس کی 3-4 حالتیں ہیں، ٹھیک ہے. صرف اس لیے کہ آپ وہ یہ والا معاملہ نہ ہو کہ آگے ہم بڑھتے جائیں اور پیچھے سے ہم بھولتے جائیں، ٹھیک ہے. تو اس کو پلیز اب اسی طرح سے آپ پڑھیں. یہ ان کا تعلق صفات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. مخرج آپ ان کا پڑھ چکے ہیں، لیکن صفات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، خوبصورتی اس سے پیدا ہوگی، ٹھیک ہے. جی حصۃ ترجمہ. اچھا، باقی اس میں ایک اور چیز بھی ہے. ایک تو استقامت کا ہے ہی ہے نا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ جو علم ہے یہ دین کو اتنی عام سی چیز نہیں ہے، تو یہ اللہ پاک بھی پھر مختص کر لیتا ہے نا. جن کو دینا ہے وہ ہر کس و ناقص کو اور ہر ایرے گہرے کو وہ دیتا بھی نہیں، وہ اسی کو دیتا ہے جس کے اندر طلب ہو، ٹھیک ہے، اور پلس جس سے اس نے کوئی پھر کام لینا ہو. یقیناً اللہ پاک نے مستقبل میں انشاءاللہ ان سے کو بہت بڑا جو ہے نا وہ کام لینا ہے. اور ویسے بھی حسینی کام ہی ہوتے ہیں یہ تو شروع سے چلتا ہے. ہاں بالکل، یفقہ فی الدین، ہاں جی، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جی آیت مبارکہ کون لکھے گا؟ لاسٹ جو ہم نے مکمل کی تھی وہ کون سی آیت مبارکہ، تھوڑا یاد کروائیں گے؟ آیت مبارکہ، کلمات نہیں، آیت مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پڑھیں آیت مبارکہ، مکمل پڑھیں. میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ دیکھیں الفاظ کو سمجھا کریں، اس کے مطابق جواب دینا سیکھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ جز بتائیں یا کلمات بتائیں یا آخری حصہ، میں نے کہا آیت مبارکہ. تو آپ کہیں کہ کل نہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک آیت مبارکہ کے بعد آج پھر مجھے لگتا ہے ہمارا رکوع جو ہے نا ایک اور الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. وہ ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہی ہے اصحاب النار هم فیہا خالدون. جی اس کی تلاوت کرنے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بآواز بلند، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اونچی آواز میں، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ صدق اللہ العظیم۔ لگتا کہ آج میں نے سارا صحیح پڑھ دیا۔ ہاں کیا اولئک سیٹی کی آواز نہیں آئی، ٹھیک ہے، اصحاب النار، اس کے علاوہ ہاں کیا پڑھا؟ وہ او لکھا ہوا ہے، میں نے او پڑھ دیا۔ وہ اوفو، اوفو تو نہیں لکھا ہوا، حمزہ ہے نا تو اوپر فتحہ ہے، تو اس کو حمزہ زبر واو او ہی پڑھیں گے۔ کیا لفظی غلطی ہے لکھنے میں؟ آپ کہنا چاہ رہی ہیں اوفو آئے گا؟ میں نے اوفو ہی پڑھا ہے جیسے لکھا ہوا ہے۔ وہ اوفو کلکلا ہوگا کہاں پہ؟ اس قاف پہ، یہ فا ہے۔ وَأَوْفُو، ف، وَأَوْفُو، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک پڑھا ہے، یہ او ہی ہے، او نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ شاید یہاں پر وہ کوئی حرکت کی غلطی ہے، راب کی غلطی، ہاں نہیں، اس کو تو میں نے ٹھیک، میں نے اس کو اوف ہی پڑھا ہے، یہ واقعی اوف ہی ہے، ٹھیک ہے بس جی۔ ہاں اصل میں غلطی وہ تھی، اصل غلطی تھی یہاں پر میں نے غنہ کیا ہے، جبکہ عین مانے غنہ ہے۔ عین کیا ہے؟ مانے، غنہ کو منع کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ حروف حلقی ہے، حروف اظہار ہے، ما قبل نون ساکن آ گیا تو اظہار کا قاعدہ لگے گا، نون کی ساؤنڈ کو ہم ظاہر کریں گے نہ کہ چھپائیں گے۔ تو میں نے چونکہ چھپا لیا تھا، غلط ہوگی صفت، تو میں اس کو پڑھوں گا انعمت، بولیے شاباش، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آ جائیں۔ واو کا معنی الذین، وہ لوگ جو، آپ نے حصۃ القواعد میں لاسٹ ٹائم انہیں کے بارے میں پڑھا تھا، یاد ہے؟ اسماء موصولہ یہی تھے نا بھائی۔ اب یہ نامکمل جز ہے، ٹھیک ہے، اور آگے کیا آنے والا ہے؟ کفرو اور کذبو، یہ آگے کیا آئیں گے؟ اس کا صلہ بنے گے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ بعد والے جو حرف ہیں، لفظ ہے یا الفاظ ہیں، وہ اس کا صلہ بنیں گے، یہ اسماء موصولہ۔ کفرو، ہاں جو کیا کریں گے؟ انکار کریں گے یا کفر کریں گے۔ اچھا، اس آیت کا ریلیونس ہے کل والی آخری آیت کے ساتھ، کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میں پھر ہدایت بھیجوں گا تمہاری طرف، انبیاء کی صورت میں، کتب سماویہ کی صورت میں، اور جو میری ہدایت کو قبول کر لے گا، ٹھیک ہے، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، جو نہیں قبول کرے گا ظاہر ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو انکار کریں گے میری ہدایت کا، اب ہدایت میں انبیاء بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام کا انکار وہ بھی اس میں آ گیا، اور قرآن پاک کا انکار بھی اس میں آ گیا، یعنی حضور کے علاوہ کسی کو نبی ماننا وہ بھی اس میں آ گیا، اور قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو اب قابل عمل اور تقلید سمجھنا، بھلے وہ اپنی اصلی حالت میں بھی کوئی نکال کے لے آئے، ایسا تو ہے ہی نہیں، مل ہی نہیں سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ پچھلی کتب سماویہ کا اصلی حالت میں ہونے کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہی نہیں تھا، نہ تورات کا، نہ زبور کا، نہ انجیل کا۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی اس ذکر کو، اس نصیحت کو، ذکر کا ایک معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، کہ ہم ہی اس نصیحت کو نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا، آگے پھر اِنَّا، ایک دفعہ بھی ویسے کافی تھا، ٹھیک ہے، یقین دہانی کروانے کے لیے کہ باقی ہر چیز تحریف شدہ ہوگی، یہ وہ واحد کتاب ہے جو تحریف شدہ نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا، آگے کیا ہے؟ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک خود لے لے تو دنیا کی کوئی طاقت
جو ہے نا اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتی. گو کہ ایسی سازشیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، ہوتی ہیں اور شاید ہوتی بھی رہیں، اس کے باوجود وہ بے نقاب ہو جاتی ہیں. وہ سازشیں بے نقاب ہو جاتی ہیں. یہاں تک بھی ہوتی رہی ہیں انا انزلناہ فی القادیان. اگر آپ فتنہ قادیانیت کو پڑھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے نا تبدیلی کی ہے. جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، انہوں نے اس میں کہا کہ انا انزلناہ فی القادیان، ہم نے اس قرآن کو قادیان میں نازل کیا. قادیان ایک علاقہ ہے بھارت کے اندر، وہاں کا یہ رہنے والا تھا تو وہاں سے بن گیا قادیانی. قادیانی نہ تو کوئی مذہب ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی مسلک ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ قادیانی. تو ہر قادیان کا رہنے والا قادیانی کہلا سکتا ہے. اسی طرح مرزا، اس سے مرزا ای، یہ اس کی کاسٹ ہے، ٹھیک ہے. کاسٹ ہے تو خیر یہ اپنی بہت کہتا رہا، کبھی کہتا رہا میں برلاس ہوں، کبھی کہتا رہا میں مغل ہوں، ٹھیک ہے، مغل، ٹھیک ہے، جو مرزا لکھواتے ہیں نا تو وہاں سے مرزا ای ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کا تعلق مغل سے ہو. یہ بھی کوئی وہ سیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی فرقہ ہے، ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ مشہور ہو گیا ہے اس نام سے تو اس لیے ہم وہ مرزائی جو ہے نا ان کو کہہ دیتے ہیں. تو لازمی نہیں ہے کہ جو اس کا فالوور ہو وہ مرزا ہی ہو، جو اس کا فالوور ہو وہ مرزا ہی ہو، ٹھیک ہے. تو اب چونکہ اس کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا تو ہر وہ فالوور، خواہ وہ جٹ ہو، وہ ارائی ہو، وہ شیخ ہو، وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس کو مرزائی کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا نام تھا غلام احمد. کیا نام تھا؟ ہاں، ویسے میں تو کہتا ہوں غلام احمق. کیا؟ غلام احمق. احمق کہتے ہیں بے وقوف کو، ٹھیک ہے، بے وقوف کا غلام، ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ انگریز کا بیسیکلی غلام تھا، یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا. برے صغیر کے اندر جو اس نے بڑے بڑے فتنے بپا کیے نا انگریز نے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے، اس میں سے ایک فتنہ فتنہ قادیانیت ہے. فتنہ قادیانیت آپ سب کا اس پر بڑا ہی عمیق اور گہرا مطالعہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطالعہ کریں. اب میرے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے اور ٹاپک الگ ہے، اگر کہیں ٹائم ملا ان 40 دنوں میں یا ہفتہ کے روز جب بھی تو مجھے یاد کروائیے گا، تو اس کا آپریشن کیا، اس کی سرجری میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، ٹھیک ہے. کیونکہ اس پہ میری اچھی خاصی ریسرچ ہے. اچھی ریسرچ نہیں، اچھی اتنی کی ریسرچ ہے، اتنی زیادہ ریسرچ ہے کہ میں ان کا جو پاکستان کے اندر ہیڈ کوارٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ چنیوٹ کراس کر کے ربوہ یا چناب نگر کے نام سے نام بھی چینج کرنے کی کوشش کی، لیکن انٹرنیشنل سطح پر یہ ربوہ، میں وہاں بھی گیا ہوں. ان کی جنت و دوزخ کو بھی میں نے دیکھا. کیسے گیا ہوں ایک الگ کہانی ہے ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے. ان کا اخلاق، ان سے بڑا اخلاق آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کہ اتنے میٹھے اخلاق ہوتے ہیں ان کے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور علمی دلائل ان کے پاس بڑے پختہ ہیں. ان کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ استعمال کرتے ہیں. اس میں سے سب سے بڑا ہتھ کنڈا ان کا اخلاق حسنہ ہے، ٹھیک ہے. انتہائی اچھے خلق کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان کا گیٹ اپ میلز کا اور فیمیلز کا ایک بڑا مخصوص ہے. ان کا نقاب لینے کا فیمیلز کا ایک مخصوص طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اس سے وہ آپس میں ان کی پہچان ہوتی ہے کہ گیدرنگ میں پتہ چل جائے کہ یہ قادیانی ہے یہ نہیں ہے. پھر ان کے مرد ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اس میں خاص آیت قرآن پاک کی لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ان کے گھروں کے اوپر جو ہے نا بیت کا ورڈ آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے. بیت فلاں، بیت گھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بیت جیسے ہم کہتے ہیں اہل بیت، گھر والے، ٹھیک ہے. تو یہ اگر کبھی ٹائم ملا تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، نہیں تو آپ یہ خود بھی جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں. بے شمار جو ہے نا کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کا ان کے بارے میں مطالعہ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے.
اچھا ہاں ہاں گئے ہوئے ہیں ہاں ایسے ہی ہے ایسے ہی ٹھیک ہے. تو یہ خیر آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ پھر جو لوگ جھٹلائیں گے ٹھیک ہے. اب کس کو واو کا معنی اور تھا کذبوا جھٹلائیں گے اور باقی نیچے کسرا ساتھ سے پر اس میں بی علیحدہ ہے آیات آیت کی جمع تو کیا بن جائے گا آیات ٹھیک ہے. نشانیاں بھی آیت کا ایک معنی نشانی ہے آیت کا کلیتاً معنی نشانی نہیں ہے فقط ایک معنی جو ہے نا نشانی ہے. تو اس میں نشانیاں بھی ہیں اور قرآن پاک کی آیات بھی ہیں دونوں چیزیں. اور قرآن پاک کی آیات بذات خود بھی اللہ کی نشانیاں ہیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی عام چیز کو بھی آپ آیت کہہ سکتے ہیں جو کہ نشانی ہو کسی بھی چیز کی. تو اس معجزات جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہوتے ہیں ٹھیک ہے. نہ ہماری ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے اللہ ٹھیک ہے. اولئک پھر فرمایا اچھا جو ایسا کریں گے اب یہ نتیجہ آ گیا ساتھ ہی اللہ رزلٹ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے. کوئی گیپ لمبا نہیں ڈالتے 3 ماہ موجے کر لیں آوارہ گردی کر لیں ٹھیک ہے سو لیں کھا لیں تب جا کے 9 اگست کو یا فلاں کو رزلٹ آئے گا نہیں ساتھ ہی رزلٹ ہے. اولئک وہی لوگ اصحاب یہ میں نے جان بوجھ کے لکھا صاحب کی جمع ہے صاحب والا اب جمع ہو جائے گا والے اہل. النار آگ کو کہتے ہیں آپ اس کو دوزخ بھی کہہ سکتے ہیں جہنم بھی کہہ سکتے ہیں. ہم وہ کون وہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے کذب کیا ٹھیک ہے. فی میں ہاں اس یہ کس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف ٹھیک ہے. خالدون اب یہ دیکھیں خالدون کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ وقتی طور پہ رہیں گے ٹھیک ہے. ہمیشہ وہاں پر جو ہے نا وہ رہیں گے کبھی وہ لوٹ کر جنت میں نہیں آئیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ جنت اوپر ہے دوزخ نیچے ہے. ظاہر ہے جس کا مقام زیادہ وہ اوپر ہوتی ہے جس کا مقام کم وہ نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے. ایک حکمت. دوسری حکمت یہ ہے کہ اوپر سے جنتی دیکھ رہے ہوں گے کہ دوزخ والوں کو عذاب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ باری تعالیٰ شکر ہے کہ ہم یہاں پر ہیں ٹھیک ہے. اب وہی لوگ دوزخ والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے یا ہے یہ نقطے یہاں پر ہے اصل میں یہاں با لگا لیں. بنی اولاد کو کہتے ہیں اسرائیل. اسرائیل ایک ترجمہ تو یہ ویسے اسرائیل کی اولاد یہ کون حضرت ہیں یہ اسرائیل کی اولاد سے کیا مراد جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور آپ کیا کہہ رہی تھی حضرت بولیے یعقوب علیہ السلام. وہاں سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام. اور آپ کیا کہہ رہی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. اچھا جی اب یہ اختلاف آ گیا ٹھیک ہے. اب ہمیں یہاں اکثریت کی ماننی پڑے گی ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ٹائٹل ہے بیسیکلی یہ کیا ہے یہ ٹائٹل ہے ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ٹائٹل تھا اسرائیل. کیا اسرائیل. یہ کوئی ملک نہیں ہے وہ والا ٹھیک ہے اسرائیل. تو اے اولاد یعقوب موسیٰ علیہ السلام نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. یہ والد گرامی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے. کس کے یوسف علیہ. یہاں سے ایک بات مجھے یاد آ گئی امام سجاد کی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کا واقعہ جب گزر گیا نا تو تا دم حیات جب تک زندہ رہے ساری زندگی روتے رہے. آج کہتے ہیں کہ غم حسین منانا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے. جن کا بیٹا جو ہے نا وہ غم منا رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے. ساری زندگی روتے رہے. کسی نے پوچھا اتنا عرصہ گزر گیا ہے ٹھیک ہے واقعہ کربلا کو بنو امیہ کا دور تھا یہ ٹھیک ہے. تو
آپ اب بھی روتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو مجھے وہ حضرت یوسف سے بات یاد آئی. تو آپ کہتے ہیں کہ یوسف یعقوب علیہ السلام کا ایک پھول جو ہے نا مرجھا گیا تھا، ایک پھول یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا. وہ ساری زندگی رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھوں کی بینائی جو ہے نا وہ گوا دی، اور یہاں تو مصطفیٰ کے گلشن کے سارے پھول ہی مرجھا گئے تھے. اب بتاؤ کہ میں رہوں نہ تو کیا؟ آپ اندازہ کرو غم حسین کیا چیز. یہ بات کے واقعات کی طرف ہم آئیں گے. آپ یقین کریں کہ ہوتا یہ ہے کہ جو زلزلہ تباہی مچاتا ہے نا، وہ آفٹر شاکس وہ تباہی بعض اوقات وہ نہیں مچاتے جو اصل زلزلہ مچاتا ہے. لیکن یہاں معاملہ میرے خیال میں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، تھوڑا الٹ ہے. جو واقعہ کربلا نے زلزلہ بپا کیا ہے نا، دل پر، آنکھوں پر، روح پر، ٹھیک ہے، دماغ پر، ٹھیک ہے، اس کے جو آفٹر شاکس ہیں، آفٹر شاکس یہ سمجھانے کے لیے میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں. آفٹر شاکس جو ہیں واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات، اور بالخصوص شام کے دربار جو ہے یزید جہاں بیٹھا تھا وہاں تک پہنچنے تک، ٹھیک ہے، وہ یقین کرے وہ اتنے کے دل خراش ہیں، ٹھیک ہے، کہ نہ زبان میں ہمت ہے کہ ان کو بیان کرے، لڑکھڑاتی ہے، تھر تھراتی ہے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ آنکھیں جو ہے نا وہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ جو ہے نا سماعت کر سکے، کان سماعت کریں، ٹھیک ہے، اور آنکھیں جو ہے نا ان کو برداشت کر سکیں. اتنے دل خراش ہیں آفٹر شاکس میں. اس کی طرف بھی ہم چند واقعات کی طرف جو ہے نا آئیں گے، ٹھیک ہے، آگے جا کے جب حسنین کریمین کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ یاد کرو، اس کرو. اچھا، یہاں سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، نیا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے. بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ پاک نے سب سے زیادہ اپنے جو انعامات ہیں اس کی بارش فرمائی. انعامات الہیہ جو ہیں سب سے زیادہ اس بنی اسرائیل پر جو ہے نا اتری، اور سب سے زیادہ ناشکری بھی انہوں نے کی. یہاں تک کہ مجھے امید ہے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، آسمان سے ان پر اخوان اترتا رہا، صبح بھی اور شام بھی. من و سلوہ آپ نے سنا ہوگا. اتنی زیادہ ان کو جو ہے نا وہ پرتعیش لائف جو ہے نا وہ اللہ پاک نے جو ہے نا کہا کہ لگژریس لائف ہوتی ہے نا یہ، کہ صبح بھی کھانے آ رہے ہیں، مختلف ڈشیں ہیں، شام کو بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ذائقے الگ ہیں، ڈشز الگ ہیں، نہ فکر نہ فاقہ، ٹھیک ہے، عیش کر کاکا والی بات تھی ان کی. ٹھیک ہے، اور پھر سب سے زیادہ رشد و ہدایت کے لیے انبیاء بھی ان میں بھیجے. بدقسمتی ان کی یہ کہ سب سے زیادہ بے دریغ جو انبیاء کا قتل انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، اب میں نے اپنا کام کر ڈالا کہ اپنی ساری نعمتیں تمہیں دے دی ہیں، اب تم نے کیا کرنا ہے، تم پورا کرو. با کے نیچے کسرہ، ساتھ سے پر عہد، وعدہ، یا میرا وعدہ. اب اس میں الست بربکم بھی ہے، اور اس کے بعد جو تمہیں میرا نبی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کمٹمنٹس تمہاری ہو رہی ہیں اس نبی کے ساتھ، ان کو بھی جو ہے نا تم پورا کرو. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اوفی، میں پورا کروں گا. ٹھیک ہے، با کے نیچے کسرہ، ساتھ سے پر عہد، وعدہ، اور تم تمہارے یا تمہارا وعدہ. ٹھیک ہے، کہ تم میرا وعدہ کرو، تم میری فرما برداری کرو، تم میرا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، لائن شکر تم لازیدنکم، تو میرا وعدہ ہے میں تمہیں اور عطا کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہیں اور دے دوں گا. واؤ، اور ایجا، ہاں، ایاکا پڑھا تھا نا، نعبدو و ایاکا نستعین، فقط، خاص، صرف، یا مجھ سے ہی، اور صرف مجھ سے ہی پس ڈرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر تم وعدہ نہیں پورا کر رہے تو یاد رکھو کہ پھر مجھ سے ڈرو تم. ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرو. جی اس کو ایک دفعہ آپ کہہ لیں. واؤ کا معنی الذین کفروا، واؤ کذبوا، با کے نیچے کسرہ،
شابہ آیات نا اولئک اصحاب النار ہم فیہا اونچی آواز میں خالدون یا بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمت یا التی انعم تو شاباش علیکم واو اوفو بی عہد یا اوفی بی عہد تم واو ایجا یا فا ارہبون اصل میں یہ تھا ارہبون ٹھیک ہے تو ڈرو اچھا با محاورہ آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں یا بس ایسے ہی ہے یہ میں نے نوٹس کا حصہ ہے میں نے یہ چیک کرنا ہے 10 نمبر نوٹس کے ہیں یہ ذہن میں رکھیے ہم نے سٹارٹ میں بتایا ہوا ہے اگر نہیں ابھی تک لکھا تو ابھی بھی ٹائم ہے آپ با محاورہ کا الگ سے وہ بنا لیں فولڈر بنا لیں یا وٹس ایور ٹھیک ہے اس کو لکھیں با محاورہ بیچ میں ہونا چاہیے اور وہ با محاورہ ہی ہو ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے نا وہ فیل ہوتا ہو نظم کی صورت میں ترجمہ نہ فیل ہوتا ہو نثری ہو ٹھیک ہے تو پھر نہ کہیے گا ہمارے مارکس جو ہے نا وہ کٹ گئے یقیناً اس کے اینڈ پہ سرمنی ہے اور سرٹیفکیٹس بھی انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے لیکن جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے گا اس کو سرٹیفکیٹس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی حوصلہ افزائی کے لیے ٹھیک ہے شیٹس ہو سکتی ہیں یا جو بھی مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی یعنی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جس سے آپ میں اور ان میں امتیاز پیدا ہو سکے جنہوں نے پوزیشنز نہیں لی ٹھیک ہے پوزیشن ہولڈرز میں اور ان میں امتیاز ہو اچھا جی آج ہم حصۃ القواعد میں ایک نئی چیز پڑھیں گے نئی سے مراد یہ ہے کہ انڈائریکٹلی اس کا تعلق ہے پچھلی چیزوں کے ساتھ یہ اس کو ریز کر دوں میں نے پوچھا نہیں سوری ریز کر دوں اور اس کو بھی میں نے اب فیل کیا ہے آج سے ہی میں نے اسٹریٹجی اختیار کی ہے اس کو بھی میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا حالانکہ یہ بھی میں نے کبھی 2 لیکچرز میں نہیں پڑھایا لیکن میں فیل کر رہا ہوں کہ گرامر کا پورشن بھی آپ لوگوں کا ابھی تو میں نے وہ ترجمہ میں نے کبھی اس کی ریویژن نہیں آپ سے کروائی دیکھا آپ نے وہ بھی اب میں کل سے دیکھوں گا کہ کچھ پچھلی وہ ریویژن سم ٹائمز اس میں ہو جاتی ہے جو خالی میں الفاظ چھوڑ دیتا ہوں آپ بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بھی میں کبھی کبھی میں چاہوں گا کہ کوئی آیت آپ کو دوں اور آپ لکھیں پھر آپ اس کی آپ بھی اس کے پارٹس بنائیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک کلمہ اس کے اندر کتنے اور کلمات ایڈڈ ہیں پھر ان کا الگ الگ جو ہے نا ترجمہ کریں پھر بتائیں صیغہ کون سا ہے یہ مضارع ہے یہ ماضی ہے یہ ضمیر متصلہ ہے یا منفصلہ ہے ٹھیک ہے یعنی یوں کہہ لیں ترکیب زنجیری ٹھیک ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے ترکیب زنجیری جو ہے نا اچھا بہت سارے لوگ علماء بالخصوص اسی طرح عالمات بھی یہ ترکیب زنجیری کا سہارا لے کرنا آپ کے سامنے اپنی علمیت جھاڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کر دیا تو ایک جادو اثر پڑ جاتا ہے عام بندہ سننے والا بھی کہتا ہے کہ واہ 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 کیا بات ہے ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں جیسے شعبدہ بازی کو دیکھ کر آپ کسی کی صاحب ولایت ہونے کا یا ولی ہونے کا وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ شعبدہ بازی بھی ہو سکتی لازمی نہیں کہ کرامت ہو تو یہ رٹی رٹائی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ایک عام بندہ جو ہے ایک جو ابھی طالب علم ہوتا ہے یہ وہ بھی کام کر سکتا ہے تو اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ترکیب زنجیری نہیں ہوتی اصل چیز یہ ہوتی ہے ترکیب زنجیری کے بعد پھر آپ یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ اس کے اندر ہے کیا اس کے اندر فقہی مسائل کون سے اخذ ہو رہے ہیں کون سی حدیث اس آیت کی تشریح کر رہی ہے حضور علیہ السلام کی احادیث قرآن کی تفسیر ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اقبال کی شاعری قرآن و حدیث کی تفسیر ہے اگر کسی نے قرآن حدیث کی تفسیر
نظم کی صورت میں پڑھنی ہو، پوئٹری میں پڑھنی ہو، اقبال کی شاعری پڑھ لیں. پوری اقبال کی شاعری قرآن و حدیث کی آپ کو جو ہے نا تفسیر مل جاتی ہے بصورت نظم، شاعری کی صورت میں، نثر کی صورت میں نہیں. آج ہم پڑھیں گے کہ باب کسے کہتے ہیں. باب کا ایک معنی تو کیا ہوتا ہے؟ دروازہ، لیکن یہاں دروازہ نہیں ہے. اچھا جی، لاسٹ ٹائم عصمت القواعد میں کیا پڑھا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہوم ورک بھی تھا آپ کو. کیا پڑھا تھا؟ اسماء موصولہ. اس سے پیچھے کو گردان تھی، کو ہوم ورک تھا. ٹھیک ہو گیا، وہ بھی اینڈ پہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو دوہرا لیں. اور کل آپ فعل مضارع کی گردان جو ہے نا وہ کر کے آئیں. آپ اپنی مرضی کا جو ہے نا کوئی بھی فعل لے لیں، فعل ماضی لے لیں، اس پہ سوائے داربا کے، ما سوائے داربا فعل کے جو مرضی فعل لے لیں. اور اسی طرح جو میں نے کروا دیا فعالا، ان دونوں کو چھوڑ دیں، داربا فعالا، اس سے جو مرضی فعل لے لیں. اب ناصارہ سے آپ کہیں گے کہ پہلا کیا بنے گا، وہ آج جب باب پڑھیں گے نا تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں ابواب کی بحث کو. تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ باب کسے کہتے ہیں. دروازے کو کہتے ہیں، چیپٹر کو کہتے ہیں، لیکن جب عربی گرامر کے اندر باب کا ورڈ یوز ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی اور مضارع کو ملا کر پڑھنے کا نام باب ہے. کیا ہم لکھیں گے؟ ماضی اور، اب آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ماضی کیا ہے اور مضارع کیا ہے، کو ملا کر پڑھنے کا نام باب ہے. مثال کے طور پر اسی طرح ایک اور مثال لکھ لیں. جی ہاں، نام ایڈ کر لیں بیچ میں کر دیتا ہوں. ینصر، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک یہ ہے، ایک یہ، ادھر سے ایک یہ. اب ان کو آپ فی الحال الگ الگ کر لیں. اس کو الگ کر لیں، اس کو الگ، اس کو الگ کر لیں، اس کو الگ کر لیں. اب اگر ہم داربا لیں تو یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ اسی طرح یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ مضارع. اب جب ہم انہیں اکٹھا پڑھیں گے، کیا ملا کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے اکٹھا جو ہے نا پڑھنا. توجہ ادھر رکھیے گا پلیز، اکٹھا پڑھیں گے. اگر میں نے صرف پڑھا داربا، اس کو باب نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اگر میں نے اکیلا پڑھا یضرب، اس کو ہی باب نہیں کہیں گے. میں نے اکیلا پڑھا ناصارا، یہ فعل ماضی تو ہو سکتا ہے لیکن باب نہیں کہلائے گا. ینصر فعل مضارع الگ پڑھا تو یہ باب نہیں کہلائے گا. لیکن اگر میں ماضی اور مضارع کو آپس میں ملا کر جو ہے نا وہ پڑھ دوں گا، ٹھیک ہے، تو پھر میں پڑھوں گا ضرب یضرب. کیا پڑھوں گا؟ اب یہ ایک باب بن گیا. کیا بن گیا؟ ایک باب. پھر میں نے پڑھا نصر ینصر، بولیے، یہ دوسرا باب بن گیا. تو باب کا معنی کیا ہوا عربی گرامر کے اندر؟
کہ ماضی اور مضارع کو ملا کر پڑھنے کا نام کیا ہے؟ بولیے باب۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھ لیں اور بھی آسان طریقہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ اچھا، باب کی جمع ہوتی ابواب۔ باب کی جمع کیا ہے؟ ابواب، ٹھیک ہے۔ اب یہ ابواب کی جو تعداد ہے یہ اس کو ہم ڈیٹیل سے کل دیکھیں گے۔ فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضارع کا عین کلمہ یاد ہے، کبھی مفتوح ہوتا ہے اس کو مضارع مفتوح العین کہتے ہیں۔ مضارع مفتوح العین، ایسا مضارع جس کا عین کلمہ مفتوح ہو۔ ترجمہ کر لیں اگر مشکل لگ رہا ہے نا، مفتوح العین، فتحہ والا عین، مضارع کا فتحہ والا عین۔ اور کبھی وہ مکسور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضارع مکسور العین، ایسا فعل مضارع جس کا عین کلمہ اس کے نیچے کسرہ ہو۔ اور اسی طرح کبھی وہ مضارع مضموم العین ہوتا ہے، ایسا مضارع جس کا عین کلمہ اس کے اوپر ضمہ آ جائے، اس عین کو ہم کہتے ہیں مضموم العین، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ماضی اور مضارع کا جو عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کبھی تو مطابقت موافقت ہوتی ہے اور کبھی مخالفت ہوتی ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے؟ مطابقت یا موافقت ہوتی ہے۔ اچھا، کل ابواب کتنے ہیں آپ بتائیں؟ آپ کا بھی تعلق درسیات سے ہے نا؟ نہیں؟ آپ بتائیے۔ ایک اور تھیں جن کا تعلق درسیات سے۔ اچھا، پھر آج سے اوپن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو بہت ابتدائی سطح پر بتا دیا جاتا ہے۔ کتنے؟ 6 ابواب ہیں۔ کل کتنے ابواب ہیں یہ بھی بلکہ آپ لکھ لیں۔ ابواب کل کتنے ہیں جی؟ 6 ابواب، ٹھیک ہے۔ اب ان 6 کی ڈیٹیل جو ہے نا ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز آپ ضرور لکھ لیں کہ ماضی اور مضارع کے عین کلمہ میں، اس کو نوٹ بنا کے لکھ لیں، ماضی اور مضارع کے عین کلمہ۔ اب عین کلمہ کا معنی عین نہیں ہے، آپ کو بتایا تھا نا فا کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ جو پہلا حرف ہو ماضی کا، پھر دوسرا جو حرف ہوتا ہے وہ عین کلمہ، اور تیسرا جو حرف ہوتا ہے وہ لام کلمہ۔ تو ماضی اور مضارع کے عین کلمہ میں کبھی موافقت، موافقت کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ چیز مجھے موافق آ گئی ہے، یہ چیز میری طبیعت کو موافق آ گئی ہے، یعنی میری طبیعت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ مطابقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ کبھی موافقت ہوتی ہے اور دوسرا اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جو موافق نہ بیٹھے طبیعت کے مطابق ہوتی ہے، مخالف ہوتی ہے۔ اور کبھی مخالفت ہوتی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کا جو حصہ ہے نا اس میں کچھ آپ کو جو ہے نا وہ پرابلم آ رہی ہے۔ یہ درسیات کے جب لوگ پڑھتے ہیں نا، یا ہم بھی جب پڑھتے تھے تو ہمیں بھی یہ فوری نہیں سمجھ آتی تھی، نئی چیز ہوتی ہے تو نئی چیز کا فوری طور پر سمجھ نہ آنا یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ویسے بھی عرفان القرآن جو ہے یا ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز جو ہے، یہ بعض اوقات بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ کرنے سے یہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے۔ بعض کا 2 اور بعض کا 3 دفعہ کرنے کے بعد آپ کو اس میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ میں نے کبھی بھی اس کو بھی 2 حصوں میں نہیں پڑھایا، ساتھ ہی باب واب اور یہ پڑھا کے نوٹ تو 6 کے 6 میں اوزان جو ہے نا وہ دے دیا کرتا ہوں، لیکن ان 6 پہ ہم کل بحث کریں گے۔ آج صرف یہی رکھیں کہ کل باب کس کو کہتے ہیں؟ ماضی اور مضارع کو ملا کر پڑھنے کو باب کہتے ہیں۔ کل 6 ابواب ہوتے ہیں
اور ماضی اور مضارع کا عین کلمہ میں کبھی تو موافقت ہوتی ہے. موافقت کا معنی یہ ہے کہ اگر ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہے تو مضارع کا عین کلمہ بھی مفتوح ہوگا. اگر ماضی کا عین کلمہ مکسور ہے تو مضارع کا عین کلمہ بھی مکسور ہوگا. اگر ماضی کا عین کلمہ مضموم ہے تو مضارع کا عین کلمہ بھی اس پر بھی رفع ہوگی، ضمہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماضی کا عین کلمہ مفتوح ہے ضروری نہیں ہے کہ مضارع کا بھی عین کلمہ مفتوح ہو سکتا ہے وہ مکسور یا مضموم ہو. اب بات سمجھ گئے ہیں نا. اور کبھی ماضی کا عین کلمہ اگر مکسور ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مضارع کا بھی عین کلمہ جو ہے نا مکسور ہو، اس کی حرکت میں تبدیلی آ سکتی ہے. اسی طرح اگر ماضی کا عین کلمہ جو ہے نا وہ مضموم ہو تو ضروری نہیں ہے کہ مضارع کا عین کلمہ بھی مضموم ہو سکتا ہے کہ اس پر کسرہ، نیچے کسرہ ہو یا اس کے اوپر جو ہے نا فتح ہو. تو اب یہ مطابقت اور موافقت نہ رہی، اس کو مخالفت کہتے ہیں. اب سمجھ آ گئی؟ بس یہاں تک آپ اس کو جو ہے نا وہ رکھیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے موافقت اور مطابقت کے لحاظ سے 6 ابواب بنتے ہیں. مطابقت اور موافقت کے لحاظ سے 6 ابواب. 3 ابواب جو ہے نا وہ مطابقت یا موافقت کے ہیں اور 3 ابواب جو ہے نا اس کی مخالفت کے. وہ ان 6 کو اب ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ. فی الحال یہاں تک. ٹھیک ہے. چلیں جی انگلش لینگویج کی طرف آ جائیں تھوڑا سا. یہ اتنے پرجوش انداز سے کہا ہے تو پھر دعا کر ہی لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جتنے پرجوش انداز سے بندہ جب بات کہتا ہے نا تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے اس کو نظر بھی لگ جاتی ہے. بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے نا، اور پھر ہم نظر سے بچنے کی دعا ہی جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. ہاں جی میں نوٹ کر رہا ہوں. کچھ چہرے بھی ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں، ان چہروں کی میں آپ کو نشاندہی کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ بخاری اور مسلم کا آپ اٹھا لیں، یہاں سے دم کرنا یا کروانا، کرنا یا یہ بھی ثابت ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایشو ہے نا، یہ کہاں سے کر لیا ابھی، یہ جو آپ پھونکے مارتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھونک تو بھی کھانے پہ مارنی نہیں چاہیے، حضور نے یہ بھی فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ارے وہ آپ کی پھونک ہے نا، اس میں تو جراثیم ہی ہونے ہیں نا. آپ سے مراد میں آپ کو نہیں لے رہا. میں نے ہمیشہ یہ بات سمجھائی ہے ان جنرل. یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کی پھونکوں کو لے رہا ہوں کہ جراثیم ہی ہونے. ہماری پھونکوں میں ہے ہی کیا، جراثیم ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ان کی پھونکوں میں تاثیر آ جاتی ہے. ان کی پھونکوں میں تاثیر جو ہے نا آ جاتی ہے. اور سائنس نے آج اس کو پروف بھی کر دیا ہے کہ جب آپ پھونک مارتے ہیں کھانے پینے کی چیز پہ، مائیں اکثر کیا کرتی ہیں کہ بچہ ضد کرو پھونک مار مار کے جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کو ٹھنڈا کر کے جو ہے نا دے رہی کھلا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سائنس نے پروف کیا ہے کہ جو جرمز ہیں ٹھیک ہے وہ باہر آتے ہیں، اس کھانے کا حصہ بن جاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہ بحیثیت جو ہے نا طبیب اعظم کے طور پر بھی ہم ان کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار چیزیں جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پھونک اور ہے. ٹھیک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو دم کیا کرتے تھے، خود آپ دم فرمایا کرتے تھے. انتہا درجے کے خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے. حسین معنی یہ ہے جو سب سے زیادہ، حسن اور حسین کا معنی کیا ہے؟ سب سے. اور یہ وہ نام ہے جو اوپر سے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے تھے، اور اس سے پہلے ٹھیک ہے یہ نام کسی نے نہیں رکھے تھے. یہ پہلی دفعہ جو ہے نا حسن اور حسین کا نام جو ہے نا وہ شہزادوں کو جو ہے نا عطا کیا گیا. تو خوبصورت تھے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں، حکمتیں تھیں جن کی وجہ سے نظر بد سے بچانے کے لیے حضور خود دم فرمایا کرتے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کوئی تو بات تھی نا جس میں دم فرمایا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دعا جو ہے نا لکھ لیں، یا کسی کو آتی ہے تو مجھے سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نہیں اچھا، اگر میں زبانی لکھواؤں تو لکھ لیں گے یا میں لکھ دوں؟ کیوں؟ پہلے آپ ہمت کریں. اعوذ تو لکھنا مشکل ہے، لکھیں. تھک جو ہے نا ہمت ہار جاتے ہیں، لکھ دیں. اعوذ بکلمات، کلمات سے پہلے با کسرہ والی ڈال لیں. ٹھیک ہے. کلمات لکھنے پہلے کلمات لکھ لیں، اس کے بعد با ڈال لیں.
بکلمات، اعراب سمجھ آ رہا ہے؟ اعوذ بکلمات، آگے تا کے نیچے آپ کسرہ ڈال دیں، آگے اس میں جلالت لکھ لیں اللہ، تو یہ بن جائے گا بکلمات اللہ، اور اللہ کی جو ہاں ہے اس کے نیچے بھی کسرہ ڈال دیں، بکلمات اللہ۔ اس کو تلّہ کیوں نہیں پڑھ رہا میں؟ شاباش، ما قبل مکسور ہے، ہم نے ایک قاعدہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، رول پڑھ لیا، اعوذ بکلمات اللہ، آگے آپ نے لکھنا ہے التامتی، ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب اللہ کی جو ہی ملے گی ہتامتی، آگے لکھیں من سے، پھر لکھیں کلی، کتاب والا کاف، آپ کو اندازہ ہی ہو جانا چاہیے کہ میں کون سا بول رہا ہوں، کلی کلی، فرق آ رہا ہے نا جی، من، ہاں جی لکھ لیں، پھر کلی، میں نے کلی نہیں بولا، کلی کلی، ہونٹ کھینچے جا رہے ہیں، کو 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 کو، دیکھیں بتایا تھا نا ہونٹ کھینچے جاتے ہیں، کتاب والا، تو بولنے سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کون سا، من کلی شیطان، کلی کے بعد شیطان لکھ لیں، اور نون کو آپ کیا کر دیں؟ منون کر دیں، نون تنوین بنا لیں، من، آگے واو ڈالیں، آگے لکھتے ہیں ہامتن، اور یہ جو واو ہے اب اس پہ شرط، کیونکہ ملا دیا، ٹھیک ہے، من کل شیطان وہامتن، پھر واو ڈالیں، اور من، پھر ڈالیں سے، پھر ڈالیں کلی، تمام، ومن کلی، آگے ڈال دیں آئین، آنکھ کو کہتے ہیں، نون کو منون کر دیں، اور آگے لکھ دیں لامتن، اور جب وقف کریں گے تو لام، گول تا گول ہا میں چینج ہو جائے گی۔ اب میں اس کو دوبارہ بولتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ کلیئر؟ اب اس کا ترجمہ بھی لکھ لیں جی، اعوذ، شاباش، پناہ مانگتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ شروع کریں گے اللہ سے، ہم وہ تو نہیں ہے نا، ہم ان میں سے ہیں جو اپنے آپ کو مقدم رکھیں، بولیے یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ سے لکھیے، اللہ کے مکمل کلمات، اللہ کے مکمل، کل آیا تھا نا، مکمل کلمات کی میں پناہ مانگتی ہوں، اللہ کے مکمل کلمات کی میں پناہ مانگتی ہوں، ہر شیطان بریکٹ میں لکھیں کے شر، بریکٹ وضاحت کے لیے ہوتا ہے، ہر شیطان، آگے بریکٹ میں لکھیں کے شر، بریکٹ کلوز ہو جائیے، اس کے بعد لکھیں سے، ہر شیطان سے، اور موذی جانوروں، ہامہ کہتے ہیں موذی جانوروں، اور حشرات سے، یہ جو زمین پہ چلتے پھرتے کیڑے مکوڑے، اور حشرات سے، اور ہر نظر بد سے، یہ ہے لامہ، بد، اور عین کہتے ہیں نظر کو، ہر نظر بد سے، صحیح بخاری، اس کا حوالہ، صحیح، کیا مسئلہ ہو گیا؟ ہر شیطان کے شر سے، اور موذی جانوروں، اور حشرات سے، اور حضر نظر بد سے۔ اب یہ میں نے دعا سب سے پہلے کل آپ سے سننی ہے زبانی،
کہ آپ نے کہا تو دعا ہونی چاہیے، باقیوں سے بھی سننی ہے لیکن سب سے پہلے آپ سے سننی ہے۔ وہ جس نے سبق سنایا کیا اسی کو چھٹی نہ ملی؟ یہی ہے نا۔ اچھا بعض کا دس جس نے سبق سنایا، ہاں جس نے سبق یاد کیا۔ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد سیاہ ستہ کی کتابیں، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، مختلف روایتوں کے ساتھ یہ حدیث جو ہے نا وہ آئی ہے، ڈفرنٹ جو ہے نا وہ اس کے راوی ہیں، ٹھیک ہے، اور صحیح ہیں یہ احادیث صحت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کو آپ جو ہے نا صبح و شام نظر بد سے بچنے کے لیے پڑھا کریں۔ جب آپ دعا نماز پنجگانہ کی بات کرتے ہیں اسی میں اس کو حصہ بنا لیں، ٹھیک ہے، یہ آگے پیچھے نہ بھی بتائیں۔